بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سوال جواب سیگمنٹ کے 5ویں ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں، اور آج بروز اتوار، جیسا کہ ہر ہفتے ہی یہ پروگرام آتا ہے، اس میں آپ کے سوال ہوتے ہیں جن کو لیا جاتا ہے، ان کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ ہماری گزارش رہتی ہے کہ اس کو اچھے سے دیکھنا چاہیے، اچھے سے سمجھنا چاہیے، تاکہ کسی بات کو غلط سمجھنے یا کم سمجھنے کے نتیجے میں عمل متاثر نہ ہو، اور بہرحال دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے کہ دین کی بات کو پہنچانا بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ آج کا ہم نے پہلا سوال لیا ہے، شاہجہاں پور سے سعید صاحب ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ایک مکان بک رہا ہے اور میں اسے خریدنا چاہتا ہوں، میرے پاس انتظام نہیں ہے، رہنمائی فرمائے کہ میں کیا کروں۔ سعید صاحب، ویسے تو خواہشات بھی جتنی کم ہو دنیا کی، اتنا آدمی سکون میں رہتا ہے۔ بس اپنی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، اس سے اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن خیر بہرحال، اگر مکان لینا آپ کی ضرورت کا حصہ ہے، یعنی پہلے سے اگر آپ کے پاس کوئی مکان نہیں ہے یا چھوٹا ہے یا جو بھی صورت ہے، بہرحال اگر آپ کے لیے مکان لینا آپ کی ضروریات کا حصہ ہے، تو آپ مکان لینے کی جہاں آپ نے نیت کی ہے، وہیں اللہ رب العزت سے اس طرح سے دعا کریں کہ ہر روز کسی خالی وقت میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کریں صلاۃ الحاجہ کی نیت سے، اور ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ قل هو اللہ احد، ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لیا کریں، اور اس طرح سے یہ 2 رکعت پوری کیا کریں۔ پھر اللہ رب العزت کے حضور پھر اپنی حاجت کو مانگا کریں۔ یہ بزرگوں کا عمل ہے۔ حضرت مدنی علیہ الرحمہ کے حوالے سے مجھے پہنچا ہے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضرت مدنی علیہ الرحمہ کے گھر میں، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں یہ معمول عام ہوتا تھا، کوئی حاجت پیش آنے کے وقت میں، اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم فرمائی جاتی تھی۔ بہرحال بزرگوں سے منقول ہے اور بہت اچھا عمل ہے۔ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ کو نفع ہوگا انشاءاللہ۔ ویسے بھی اگر مالی پرابلمس ہیں، مالی قلتیں ہیں، مال کی کمی ہے، کاروبار نہیں ہے آدمی کا، تو سورہ اخلاص کا پڑھنا اس کے لیے بھی بہت زیادہ مؤثر اور بہت کامیاب ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے راشدہ صاحبہ کا، جو جے سے بولتی ہیں، جے سے ہیں، ان کا سوال آیا ہے۔ کہتی ہیں کہ بھائی جان، میں خوب کثرت سے نماز قرآن وغیرہ کرتی ہوں، پچھلے چند دنوں سے نیند نہیں آ رہی، میں کیا کروں؟ جب رات کو بستر پر لیٹیں تو جو بھی ذکر اذکار جو بھی مسنون ہیں، جو بھی آپ کے معمولات میں ہیں، ان سب کو کرنے کے بعد درود شریف کا اہتمام رکھیں۔ یعنی جب تک نیند نہیں آ رہی ہے درود شریف پڑھیں، اور اس کے لیے تسبیح ہاتھ میں لینا ضروری نہیں ہے، آپ ایسے ہی اپنے طور پر یوں ہی پڑھ لیا کریں، بس اتنا کافی ہے۔ اور اگر بفرض محال کوئی ایسا مرض ہو گیا ہے کہ اس کے باوجود بھی نیند نہیں آ رہی ہے، تو ایک بہت ہی اچھا مجرب ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ بغیر گولی کھائے یا بغیر دوائی کھائے ان کو نیند آتی ہی نہیں ہے، یا مستقل مریض ہیں کہ ان کو نیند آتی ہی نہیں ہے۔ بعض ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو کہتے ہیں جی یہ بھی پڑھتا ہوں، وہ بھی پڑھتا ہوں، مگر نیند نہیں آتی۔ ایک بڑا اچھا ایک فارمولہ میں بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ درود شریف کے علاوہ، درود شریف تو ہر مسئلے کا علاج ہے، درود شریف پڑھنے والوں کو کوئی دوسرا عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ویسے تو، لیکن ایک اور چیز ساتھ ساتھ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کو سورہ رحمان یاد ہے تو سورہ رحمان پڑھنا شروع کریں بستر پر لیٹنے کے بعد، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر کے بعد میں کب نیند آ گئی، سورہ رحمان پوری بھی نہیں ہوئی اور آپ کو نیند آ گئی۔ لیکن اگر بالفرض ایسا ہے کہ آپ کو سورہ رحمان یاد نہیں ہے، تو مناسب آواز میں اپنے فون میں بھی اگر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو مناسب آواز میں اس کو بھی چلا لیا کریں، اور اس کو کہیں ایسے مناسب رکھ لیں جو جہاں رکھنا مناسب ہو، اور ایسی آواز ہو جو کسی دوسرے بندے کی جو آپ کے کمرے میں آرام کر رہا ہو یا پڑوس کے کمرے میں آرام کر رہا ہو،
اس بندے کی نیند خراب نہ ہو، اس تک آواز نہ پہنچے، تاکہ اس کو شکایت نہ رہے کہ بھی آپ سونے نہیں دے رہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اگر ایک کمرے میں 4 لوگ بھی ہیں اور وہ سونے کے لیے لیٹے ہوئے ہیں اور ان کو نیند نہیں آ رہی ہے، 4 کے 4 سو جائیں گے انشاءاللہ، اور ایسے سو جائیں گے کہ ایک مرتبہ بھی سورہ رحمان ابھی پوری نہیں ہوئی اور سب کو نیند آ گئی ہے انشاءاللہ۔ حیرت انگیز، حالانکہ اور بھی بہت ساری چیزوں میں ہم سورہ رحمان بتاتے ہیں، اور اللہ نے چاہا بتاتے رہیں گے آگے بھی۔ ابھی اس وقت چونکہ نیند کی بات ہو رہی ہے، نیند کے لیے ایک لاجواب عمل میں نے آپ کو بتایا ہے، قدر کرنا آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، یہ کہتے ہیں کپڑوں سے کتا لگ جانے سے ان کپڑوں سے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر کتا سوکھا ہے، کسی پانی میں کسی گندگی میں وہ لگا ہوا نہیں ہے، کوئی گندگی اس کے جسم کو لگی ہوئی نہیں ہے، سوکھا کتا اگر آپ کے کپڑوں سے لگ جاتا ہے تو کوئی تکلف نہیں ہے، نماز پڑھ لیجئے، انہی کپڑوں سے نماز پڑھ لیجئے۔ لیکن اگر وہ بھیگا ہوا ہے تو پھر یہ دیکھا جائے کہ وہ کس چیز میں بھیگا ہوا ہے۔ اگر وہ سیدھے سادے صاف پانی میں اگر بھیگا ہوا ہے تب بھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس کے جسم پر کوئی گندگی لگی ہوئی تھی تو پھر وہ گندگی اگر آپ کے کپڑوں میں لگتی ہے تو پھر یہاں سوال پیدا ہوگا کہ یہ گندگی آپ کے جسم پر کتنی لگی ہے اور گندگی کس نوعیت کی ہے۔ اگر پاخانہ، پیشاب، نالی کا پانی اس طرح ٹائپ کی چیز لگی ہے تو چونکہ یہ نجاست غلیظہ ہے، بڑی نجاست ہے، تو پھر اس کو یہ دیکھا جائے کہ اگر یہ ہتھیلی کے گہراؤ کے برابر اگر آپ کے کپڑوں سے لگ گئی ہے تو پھر اس کو آپ کو دھونا ہوگا، اور اگر اس سے زیادہ لگ گئی ہے تو ظاہر بات ہے پھر تو بدرجہ دھونا ہوگا، لیکن اگر اس سے کم لگی ہے تو دھونا بہتر ہوگا، افضل ہوگا۔ لیکن اگر بغیر دھوئے بھی اس صورت میں نماز پڑھ لی تو نماز درست ہوگی، مگر اس میں کراہت پائی جائے گی۔ تو بہرحال سوکھا کتا یا صاف پانی میں بھیگا ہوا کتا اگر آپ کے کپڑوں سے لگ جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس مسئلے کو دھیان سے سمجھ لیں، کیونکہ اکثر لوگوں کو اس سے واسطہ پڑتا ہے، کیونکہ کتے وغیرہ جو ہیں یہ گلیوں میں گھومنے پھرنے والے جانور ہیں، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کے کپڑوں سے لگ ہی جاتے ہیں، اور یہ گھوم پھر کر یہ سوال مستقل آتا ہی رہتا ہے۔ اگلا سوال ہے، یہ کہتے ہیں کہ ماہواری کے دنوں میں کیا کیا پڑھنا درست ہے اور کیا کیا نہیں؟ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ماہواری مطلب ایم سی پیریڈ، اور ایم سی کے علاوہ بچہ ہونے کے بعد جو بلڈ جا رہا ہوتا ہے اس کو ہم نفاس بولتے ہیں، وہ بھی یعنی حیض اور نفاس جو مہینے میں خون جاتا ہے ایم سی کا، وہ اور نفاس دونوں کی متعلق بات ہے کہ اس پیریڈ میں نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، قرآن کریم کو نہ چھو کر پڑھ سکتے ہیں اور نہ بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ قرآن کی وہ آیات جو دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہیں، جیسے سورہ فاتحہ ہے یا اور کوئی ایسی چیز ہے جس کو دعا کے طور پر پڑھا جاتا ہے، تو اس کو پڑھنا بطور دعا کے درست ہے، بطور آیت قرآنی کے درست نہیں۔ اور اس طرح کے اعمال کو نفاس یا حیض کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے، اور تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس طرح سے لکھا ہے کہ حائضہ عورت جس کو حیض آتا ہے، ایم سی آتی ہے، ایسی عورت کو چاہیے کہ نماز کے وقت میں وہ باقاعدہ وضو کر کے مصلی پر بیٹھ جایا کرے اور کچھ ذکر اذکار اللہ اللہ کر لیا کرے، کچھ تسبیح وغیرہ، کچھ دعائیں وغیرہ کر لیا کرے۔ اس کا ایک فائدہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ اس سے نماز پڑھنے کی عادت بنی رہے گی، جب فارغ ہوگی تو جب پھر وہ نماز کی طرف آئے گی تو اس کو نماز پڑھنے میں زور نہیں پڑے گا، اور نماز پڑھنا اس کے لیے بدرجہ آسانی کے ساتھ اس کو نماز پڑھنا آسان رہے گا، اور یہ اس کی عادت بنی رہے گی۔ تو اچھا مشورہ ہے میرے خیال سے، اس کو ہمیں کر لینا چاہیے، ہمارے مشائخ کا مشورہ ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہ کرے تو گناہ گار نہیں ہے وہ۔ اگر کسی حیض والی عورت نے اگر وضو کر کے نماز کے وقت میں مصلی پر نہیں بیٹھی تو وہ گناہ گار نہیں ہے کہ صاحب کیوں نہیں بیٹھی، یہ نہیں ہے، وہ تو ایک عادت بنی رہے، اس کے لیے انہوں نے ایک مشورہ دیا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ صاحب اس کے خلاف کرنا گناہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ فخر الدین ادریسی صاحب کا سوال ہے، کہتے ہیں کہ حضرت جب خواتین کو غیر محرموں سے پردے کا حکم ہے تو شادی سے پہلے لڑکے لڑکی کو دیکھنا کیوں جائز رکھا گیا؟ پلیز اس شبے کا جواب عنایت فرمائے۔ بھائی دیکھیں، غیر محرموں کے سامنے جانے سے شریعت نے روکا ہے، شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے غیر محرموں کے سامنے جانے میں، لیکن
کچھ موقعوں پر شریعت نے اجازت بھی دی ہے. جیسے آپ بیمار ہیں، آپ کو ڈاکٹر کے یہاں جانا ہے، اور بائی دی وے آپ کے چہرے پر ہی کوئی پھنسی نکلی ہوئی ہے، کوئی آپ کی آنکھ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی دانت کا مسئلہ ہے، یا اور کوئی ناک کا مسئلہ ہے، کوئی کانوں کا مسئلہ ہے، یا اور کوئی اس ٹائپ کا کوئی مسئلہ ہے کہ پورے چہرے سے متعلق ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ضرورت کی صورت میں ڈاکٹر کے سامنے آپ کو چہرہ کھولنے کی اجازت دی جاتی ہے کہ بھئی آپ کو چہرہ کھولنا چاہیے، تبھی تو ڈاکٹر ٹریٹمنٹ کرے گا. اب یہ جو وہ لڑکا جو ہمارے ساتھ یعنی کسی لڑکی کے ساتھ میں شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ پہلے دیکھنا چاہتا ہے شریعت کی اجازت کے مطابق، تو ظاہر بات ہے کہ وہ پوری زندگی گزارنے کا ایک مسئلہ ہے. ڈاکٹر تھوڑے سے مرض کی بنیاد پر دیکھنے کے لیے اجازت اس کو حاصل ہے، تو یہ تو بندہ پوری زندگی آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے. اور اگر مان لیجئے آج ہی اس کو پسند اور ناپسند کا مسئلہ اگر آج ہی فائنل ہو جاتا ہے تو پوری زندگی کے لیے آسانیاں رہیں گی. اور اگر آج ہی یہ مسئلہ رہا کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، ایسی تھی ویسی تھی، میں تو قبول ہی نہیں کرتا، مجھے تو لڑکی پسند ہی نہیں آئی، تو پھر یہ پوری زندگی کے لیے مسائل ہیں. شریعت مطہرہ آسان ہے، شریعت ظالم نہیں ہے، شریعت نے ظالمانہ قانون نہیں بنائے ہیں، بلکہ شریعت اسلامی نے آسانیوں والے ضابطے اور آسانیوں والے قانون امت کو سکھائے ہیں. اللہ رب العزت نے آسانیوں والے احکام نازل فرمائے ہیں. اس لیے یہاں چونکہ ضرورت ہے، اور ڈاکٹر کو دکھانا جتنی بڑی ضرورت ہے اس سے بھی زیادہ بڑی ضرورت یہ ہے کہ جو لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتا ہے، یہ لوگ دونوں آپس میں دیکھ لیں ایک دوسرے کو، تاکہ بعد میں یہ مسئلہ نہ رہے مجھے تو یہ لڑکا پسند نہیں تھا، مجھے تو یہ لڑکی پسند نہیں تھی. اس لیے یہاں جو شریعت مطہرہ نے جو اجازت دی ہے وہ ایک بہت بڑی مصلحت کے پیش نظر اجازت دی ہے. اور یہاں پر چہرہ کھول کر اس لڑکے کے سامنے آنا بلا کراہت جائز ہے. لیکن اس میں ایک بات کا اضافہ یہ کر دوں، کئی بار آج کل خرافاتی معاشرے کے اندر یہ چلتا ہے کہ لڑکی دیکھنے کے لیے 10 20 لوگ جاتے ہیں. یہ سمجھ لیجئے یہ خالص خرافات ہے، اس کا اصل سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان سب کو اپنا چہرہ دکھانا یا ان سب کو لڑکی دکھانا یہ درست نہیں ہے. لڑکی صرف اس شخص کو دکھائی جائے جس شخص کو لڑکی اپنے نکاح میں رکھنی ہے. علاوہ جو یہ 10 20 لوگ جاتے ہیں، یہ سب بیچارے یہ دعوتوں کے بھوکے ہیں، یہ دعوت اڑانے جاتے ہیں، لڑکی دیکھنے سے ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. یہ دعوتوں کے بھکڑ ہیں بیچارے، دعوتیں اڑانے کے لیے جا رہے ہیں. کیا اچھی بات ہو، ایسے لوگوں کو یعنی ایسے بھکڑ لوگوں کو تو اس دعوت میں لے جانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ان کا اس سب سے کیا مطلب؟ دوسروں کے اوپر بوجھ ڈالنے کے علاوہ، دوسروں کے اوپر دعوت کے نام پر بوجھ ڈالنے کے علاوہ کیا مطلب ہے ان کا اس تقریب سے؟ آگے کا سوال ہم لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بچے آپس میں بہت لڑتے جھگڑتے ہیں، کیا کریں کہ بچوں کا جھگڑا ختم ہو جائے؟ اس کے لیے بڑا آسان سا ایک عمل ہے، بہت کوئی بھی کر سکتا ہے. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ، اگر کسی کو 11 مرتبہ ممکن نہ ہو 7 مرتبہ کر لیں، لیکن 11 مرتبہ کر لینا زیادہ بہتر، کہ اگر 7 مرتبہ سورہ قریش، ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ، یعنی لإلاف قریش، اگر 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا جائے، اور جہاں بھی بیٹھ کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہیں بیٹھے بیٹھے تصور میں اپنے بچوں پر دم کر دیا جائے، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے بچوں کی لڑائی کب بجھ گئی آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. بچوں کی لڑائی آسانی سے بجھ جائے گی، انشاءاللہ بچوں کی لڑائی ختم ہو جائے گی. ہوتا ہے کچھ بچوں میں، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان میں زیادہ ہوتا ہے کہ وہ آپس میں مار دھاڑ کرتے رہتے ہیں، اس نے اس کو مارا، اس نے اس کو مارا، وہ اس کی شکایت کر رہا، ابو یہ یوں کر رہی ہے، ابو یہ یوں کر رہا ہے. بچوں میں ایسا ہوتا ہے، تو بہرحال اس کے لیے بہترین عمل ہے انشاءاللہ. اگر آپ کے بچے بڑے بھی ہو گئے ہیں پھر بھی لڑتے ہیں، تب بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. امید ہے انشاءاللہ ان کی لڑائی بھی بجھ جائے گی. کچھ دن لگاتار کر لیا جائے. اچھا، اگلا سوال ہے، کہتے ہیں حضرت اذان کا جواب کیسے دیں، اس کا صحیح طریقہ بتا دیجئے. جب مؤذن اذان دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اذان کے الفاظ آپ کے کان میں آتے ہیں، تو آپ کو اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، اور رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے. اس کے علاوہ پھر جب مؤذن اللہ اکبر کہے، آپ کو بھی کہنا چاہیے. وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، آپ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیے.
मौज़न अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल अल्लाह कहे, आप भी अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल अल्लाह कहिए। मौज़न हय्या अलस सलाह कहे तो आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहिए। मौज़न हय्या अलल फलाह कहे तो आप भी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहिए। फिर मौज़न अल्लाहु अकबर कहता है, फिर आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है। आपको भी इसी तरह से कहना चाहिए। और जब फजर की नमाज में हय्या अलल फलाह के बाद में जब मौज़न अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहता है तो आपको सदक़ता व बररता कहना चाहिए, सदक़ता व बररता ये। और उसके बाद जब अज़ान मुकम्मल हो गई, एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ी जाए और उसके बाद मुनासिब बुलंद आवाज़ में दुआ पढ़ी जाए, अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा जो है। ये इन दुआओं को हम किसी और वक्त में ज़िक्र कर देंगे इंशाअल्लाह। इस वक्त तो बस मुख्तसर मैंने ज़िक्र कर दिया है, बतौर इशारा आपके गोशगुजार कर दिया है। अगला सवाल है, ये कहते हैं, ये अबू हसीन साहब हैं सिकंदराबाद से, कहते हैं कि मुझे क़तरा बहुत जाता है जिसकी वजह से बार बार वज़ू करता रहता हूँ, मैं क्या करूँ? वही क़तरे के मरीज़ को, वैसे आजकल ये मर्ज़ आम है, ये तो बुज़ुर्ग आदमी हैं लेकिन जवानों में बड़ा ख़ास है ये मर्ज़ आजकल, तो इसके लिए बार बार वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात, एक काम ये किया जाए कि वज़ू करने से पहले अगर आप इस्तिंजा कर रहे हैं तो दो बातों का ख्याल रखें। एक तो कोशिश ये करें कि इस्तिंजा जो करें वो किसी ढेले वगैरह से करें, लेकिन कई बार शहरों में ढेला मैसर ही नहीं होता, शहर वाले बेचारे जानते भी नहीं कि ढेले से इस्तिंजा कैसे होता, क्योंकि वहाँ होता ही नहीं है। तो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया जा सकता है, वो उसका बदल है। अलबत्ता जो फ़ायदे ढेले में अल्लाह ने रखे हैं वो फ़ायदे टिश्यू में तो नहीं होने के, लेकिन फिर भी उसके बदल के तौर पर कुछ ना कुछ नफ़ा ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। और अच्छे से जब तक क़तरात आते रहें, जब तक बाहर आने की फ़िक्र न करें, अच्छे से आराम से इस्तिंजा करें, इस्तिंजा जल्दबाजी में न करें। जो क़तरे आ रहे हैं उन्हें आने दें, उन्हें निकलने दें और टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। उसके बाद अगर आप पानी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बहरहाल करें। और उसके अलावा इस्तिंजा करने के फ़ौरन बाद में वज़ू न करें, थोड़ा सा चहलकदमी सी करें, तो कुछ थोड़ा सा टहल लें और टहलने के बाद में वज़ू करें। और वज़ू करने के बाद थोड़ा सा पानी लेकर और आगे के हिस्से में अपना कुर्ता हटाकर आगे के हिस्से में शर्मगाह के मकाम पर, यानी मैं आप समझ रहे होंगे मैं जो कहना चाहता हूँ, कि अपने कपड़े के ऊपर पानी डाल लें, ताकि जब शैतान भी तो परेशान करता है ना, हमेशा बीमारी नहीं होती, कई बार शैतान वसवसों की शक्ल में परेशान करके वो चाहता है कि आप परेशान होकर नमाज छोड़ दें, आप परेशान हो जाए, बार बार वज़ू करते रहें। वो चाहता है किसी भी तरह से आप परेशान हो, लेकिन परेशान हो, उसका काम ही है आपको परेशान करना। तो उस सूरत में जब शैतान आकर आपसे कहे भाई ख़तरा निकला, तो आप कहेंगे ये ख़तरा नहीं निकला, ये वो पानी की नमी है जो मैंने अपने जिस्म पर डाला है, अपने कपड़े पर मैंने डाला है। तो बहरहाल इस तरह से इंशाल्लाह आसानी होगी। बार बार वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। बार बार वज़ू करना हर मौसम में मुमकिन भी नहीं होता, हर उम्र में मुमकिन नहीं होता। आप बुज़ुर्ग आदमी हैं तो आपके लिए तो और भी ज़्यादा मुमकिन नहीं है, और बाज़ इलाक़ों में पानी की बड़ी शॉर्ट होती है तो ऐसे नहीं होता। कभी फजर की नमाज का मसला है, आपकी आँख बाय द वे लेट खुली है आज और आपको वज़ू करना है और नमाज़ पढ़नी है कम वक्त में, अब आप बार बार वज़ू ही करते रहेंगे तो पता चला नमाज ही का वक्त ही ख़त्म हो गया। बहरहाल ये मुख्तसर चंद एक सवालात हमने लिए थे आज के इस सवाल जवाब सेगमेंट के अंदर। हमारी गुजारिश है कि इसको सुनने के बाद दूसरों तक भी पहुँचाएँ और हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह।